हमारी दावत पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। इंटरव्यू में खुश आमदीद। आप हमें मुख्तसरन अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना पसंद करेंगी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। यहाँ आना मेरे लिए एहसास की बात है। नाहिला एक मैक्सिकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो कैथलिक मजहबी पस मंज़र से है। 25 साल की उम्र में मैं न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गई। कॉलेज के बाद मैंने मर्चेंडाइज मार्केटिंग को स्टडी किया और कैलिफोर्निया से बहुत दूर जाने का फैसला किया, और सबसे दूर जहाँ मैं जा सकती थी वो न्यूयॉर्क सिटी थी। लिहाजा मैं न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो गई 2001 के मौसम गर्मा में, और ये 9/11 से 3 महीने पहले की बात है, मेरे इस्लाम कबूल करने से कुछ साल पहले। ईमान के हवाले से आपकी ज़िंदगी कैसी रही? आप पहले क्या अकीदा रखती थी? मैं एक कैथलिक घराने में पैदा हुई थी। मैंने कभी यकीन नहीं किया था कि यसू खुदा है। मेरे दिल में ग्वाडालुपे की वर्जन के लिए बेहद एहतराम था, जो कि मैक्सिको में कवारी मरियम को कहा जाता है, क्योंकि सकाफती तौर पर मैक्सिको में ग्वाडालुपे की वर्जन का दर्जा बहुत बुलंद है। हम खास मौके पर चर्च जाते थे, शायद इतवार को या शादी या बैप्टिज्म के मौके पर, लेकिन बाकायदगी से नहीं। तो जब मैं 7 साल की थी तभी से मुझे हमेशा एक मितीन के बारे में तजस्सुस रहता था, और मेरी दादी इतनी काबिल एहतराम थी कि मैं उनसे ज्यादा सवालात नहीं पूछ सकती थी। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं उनसे पूछती भी थी कि ये तीन क्यों हैं, तो वो मुझे यही कहती कि बस तुम्हें ये यकीन करना होगा। तो ये एक ऐसा मौजू था जिसका दरवाजा हमेशा बंद था, तो एक मितीन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं जानती थी कि खुदा मौजूद है, और अगरचे मेरी परवरिश तीनों का एहतराम करते हुए हुई, ताहम ये बात तो कभी मेरे दिल में घर नहीं कर सकी, या नजरिया कभी मेरे दिल को लगा ही नहीं। मेरे जहन में हमेशा ये सवाल आता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक में 3 लोग हों। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार कब सुना? ये 9/11 था जिसने मुझे इस्लाम के बारे में गौर करने पर मजबूर किया। मेरा बर्थडे 12 सितंबर है, और मेरा मंसूबा था कि मैं इसे न्यूयॉर्क सिटी में गुजारूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त मुज़ाफ़ात में रहती थी, और 9/11 को मुझे शहर में जाना था। और मैं सोच रही थी जिस ट्रेन पर मैंने जाना था वो पहली या नवी थी जो ट्विन टावर्स के नीचे तबके। अगर मुझे नींद ना आती तो शायद मैं ट्विन टावर्स के नीचे होती, क्योंकि मैं तकरीबन 6:30 बजे रवाना होने वाली थी। और जब मैं उठी तो मेरा फोन मुसलसल बज रहा था और टीवी ऑन था, और जब मैंने पहली बार देखा कि पहला तैयारा टकराया तो मैं समझी कि ये कोई फिल्म चल रही है। मैंने कहा ये क्या है? ये चौंका देने वाली चीज थी, और मेरे ज़हन में बहुत से सवालात थे, और न्यूज रिपोर्टर बार बार अल्लाह अकबर कह रहा था। मैंने कहा अल्लाह अकबर क्या है? वो बार बार कह रहे थे दहशतगर्द और इस्लामी। मुझे पता ही नहीं था इसका क्या मतलब है। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे जवाब की तलाश थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे घर वाले फोन कर रहे थे। वो बहुत खौफजदा थे, और वो मेरी हिफाजत के बारे में सोच रहे थे। वो चाहते थे कि मैं कैलिफोर्निया आ जाऊं, और मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है। मैं जानना चाहती थी कि ये दहशतगर्द कौन है और वो यहाँ क्यों मौजूद है। मैं बतौर एक अमरीकी शहरी बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा मुझे जवाब तलाश करने होंगे, मुझे मसीह जवाब दरकार थे, और यही वो जगह है जहाँ से कहानी शुरू होती है। सारा ही शहर अगले कई महीनों तक के लिए अफरा तफरी का शिकार हो चुका था, लेकिन मैंने ऑनलाइन तलाश शुरू कर दी। मुझे बेहद तजस्सुस था, और इसके बाद अगले मरहले में मैं न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई। मैं मस्जिद से सिर्फ 3 ब्लॉक के फासले पर रहती थी, तो मैंने मस्जिद का विजिट करने का सोचा, और फिर मैंने देखा कि एक मस्जिद बिल्कुल करीब मौजूद थी, बहुत ही करीब, पैदल फासले पर। मैं जरा जज्बाती हो सकती हूँ, क्योंकि ये आपको उन लम्हात में ले जाता है। ये एक बहुत खौफनाक लम्हा था, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई दिलचस्पी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ क्या होगा। मेरे पास मुनासिब लिबास भी नहीं था, मेरे पास हिजाब नहीं था। मैं आईने के सामने आगे पीछे चलती सलाम वालेकुम कहने की कोशिश कर रही थी, तो मैं अपने आप को आईने में सलाम वालेकुम कहना सिखा रही थी। मेरे हाथों को पसीना आ रहा था, और मैं बहुत घबराई हुई थी। आखिरकार मैं अंदर दाखिल हो गई। मेरे पहले उस्ताद शेख मोहम्मद अल हाइक को मेरे इस्तकबाल के लिए बुलाया गया। मेरे पास कपड़े का एक टुकड़ा था जिसमें छोटे से राख थे, तो ये कोई बाकायदा हिजाब नहीं था, और मैं बेचैन थी। मैं इस कपड़े के साथ खेल रही थी, और मैं बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने कहा आइए आइए। वो मुझे अपने दफ्तर में ले गया। उन्होंने अपना तारुफ करवाया, फिर मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, और मैं बस उस कपड़े को पकड़कर उसे हिलाती रही। उन्होंने पूछा कि आप मुसलमान हैं, तो मैंने कहा नहीं। वो कहने लगी कि आप इसे उतारना चाहती हैं, तो मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा इसे उतार दो, कोई बात नहीं, आराम से बैठो। उन्होंने कहा कि आज एक क्लास है, आप आना चाहें तो आ जाए। और मैं क्लास में आ गई, और हर बुध को बाकायदगी से मैं उनकी क्लास में जाने लगी। और अक्सर मैं मजाक में कहा करती ओ मैं लेट हूँ, मैं मुसलमानों वाले टाइम पर आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप लेट हो क्योंकि आप देर से आई हो, लेकिन इस्लाम के लिहाज से हमें एक दूसरे का वक्त का एहतराम करना चाहिए। वहाँ मेरी इंडोनेशियन और मलेशियन खवातीन से दोस्ती होगी। मैंने नए अल्फाज सीखना शुरू कर दिए, जैसे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वहाँ औरतें मुझसे पूछती कि आप मुसलमान हो, और मैं कहती नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख रही हूँ। फिर मुझे याद है कि मैं स्कार्फ पहनने लगी, और मैंने तस्वीरें खींच कर पोस्ट कर दी। मेरी फैमिली कहने लगी
یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گواڈالوپی کی ورجن کی طرح ہے جیسے انہوں نے پرتا کیا ہوا ہے، اور اسی طرح میں نے چیزوں کو آپس میں ملانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، حجاب، راہبہ، میری نانی بھی یہ لیتی ہیں، اور اس طرح مجھے یہ بہت پرکشش لگنے لگا۔ لیکن جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اللہ ایک ہے۔ ملاخر ہم نے دو کو ختم کر دیا کہ یہ تو آسان ہو گیا۔ میں خدا سے دعا کر سکتی ہوں، میرا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہوگا، مجھے مزید دو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام نے میرے لیے کام کر دیا تو میں نے باقاعدہ عمل شروع کر دیا۔ میں مسجد جانے لگی، ایک دوست نے مجھے حجاب تحفے میں دیا اور میں باقاعدہ پہننے لگی، اور ایک لمبے عرصے تک لوگ سمجھتے رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ جی مجھے یاد ہے کہ مسجد میں ایک بہن تھی جو جانتی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ مجھے ترغیب دیتی تھی کہ آپ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن میں مسجد میں تو آتی ہوں، میں روزہ بھی رکھتی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ رمضان کا آخری دن تھا جب اس نے کہا آج وہ دن آ گیا۔ ہم نے نماز ختم کی اور اس نے مجھے آن لیا اور کہنے لگی آپ کو آج کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے شیخ کو بتایا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، اور آپ کو سچ بتاؤں تو یہ بہت زبردست منظر تھا۔ میں ان احساسات کو بیان نہیں کر سکتی۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کندھوں سے سارا بوجھ اتر جاتا ہے، آپ بہت ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ بالکل ایک نئے انسان کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو سچ میں وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اس کے بعد جب سب لوگ گھر سے آنے لگے، لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو میں گھر چلی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں پی جائے نماز پہ چھاتی اور سجدے میں گر گئی اور کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اور مجھے یاد ہے ہاں، میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ جو عمل میں نے کل رات کو کیا کیا وہ درست تھا؟ میں افسردہ تھی اور میرے بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اور جب بھی میں اس تجربے کے متعلق بات کرتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے توبہ کرنے والے نو مسلم اس تجربے سے گزرتے۔ اس کیفیت سے مجھے بس اللہ ہی نے نکالا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اسٹور گئی، بیٹے کو کچھ ٹافیاں لے کر دیں، اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور دن گزر گیا۔ آپ کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کا اسلام قبول کرنے پر کیا رد عمل تھا؟ مجھے یاد ہے کہ وہ اگست کا مہینہ تھا، بہت گرمی تھی، میں نے بند گلے والی شرٹ، جینز اور ایک سکارف پہن رکھا تھا، پوری آستین والی شرٹ۔ میرے گھر کے لوگوں کا خیال تھا شاید میں پاگل ہو گئی، گرمی کا موسم ہے، تم نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میری یہ ضروری ہے کہ جسم کو ڈھانپ کر رکھوں۔ ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا، بالخصوص میری وہ کزن بہت پریشان تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری اس وزٹ کے بعد میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو اس نے میرا حجاب کھینچ کر اتار دیا، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگی تم عرب نہیں ہو، تم کبھی عرب نہیں بن سکتی، اسے اتار دو۔ اور اس نے دوبارہ مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بہت پختہ کیتھولک ہے اور وہ ہر اتوار کو چرچ جاتی ہے۔ اس نے گواڈالوپی کی ورجن مریم کی بڑی سی تصویر لگا رکھی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہارے مجھے مارنے سے یسوع خوش ہوں گے، کیا تمہاری تعلیمات یہی ہیں؟ چنانچہ وہ رک گئی اور کہنے لگی نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ یہ میری سب سے قریبی کزن تھی جو میری بہنوں جیسی تھی۔ اگلے سال جب میں آئی تو میں ابایا پہن کر آئی۔ اب میں نے پورا لباس ابایا اور حجاب پہنا ہوا تھا، سب حیران و پریشان تھے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ اب مزید کیوں ڈھانپ لیا؟ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ تمہارا ذہن کون تبدیل کر رہا ہے؟ اور تیسری ملاقات پر مجھے یاد ہے کہ میری نانی مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور پوچھنے لگی کہ میں خوش تو ہوں؟ میں نے کہا جی ہاں میں بہت خوش ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے جو چاہو کرو، اور انہوں نے میرے خاندان کے لوگوں سے کہتی ہے کسی چھوڑ تو، وہ شراب نہیں پیتی، وہ سگریٹ نہیں پیتی، وہ رات گئی تک گھر سے باہر نہیں رہتی، وہ اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، وہ کیسا لباس پہنتی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بالآخر انہوں نے مجھے قبول کر لیا اور انہوں نے پورے خاندان کو کہتی ہے کہ وہ میرے عقیدے کا احترام کریں۔ آپ کے بعد کیا آپ کے خاندان کا کوئی اور فرد آپ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا؟ حیرت انگیز طور پر جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرے گی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ میری والدہ تھی۔ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک اسپینش چینل پر انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے مجھے سر پر اسکارف پہنے دیکھا، انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں تھا ایسے، انہوں نے مجھے اسکارف پہنے دیکھا اور کہنے لگی تم نے کیا مسخرم جیسا لباس پہن رکھا ہے، کہ تم مسلمانوں کے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔
میں اصل میں ان کو دعوت دیتے ہوئے بہت خوف زدہ تھی، چنانچہ میں نے اسپینش میں کتابیں اور قرآن کا اسپینش ترجمہ اور دیگر معلومات جمع کی اور وہ سب کیلیفورنیا میں بھیج دی۔ میری والدہ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو حجاب پہن کر کیسا محسوس ہوا؟ مغرب میں رہنے والے بہت سے لوگ اسے ایک پابندی سمجھتے ہیں، لیکن آپ اسے بہت پسند کرتی ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ تھی کہ آپ شروع سے ہی اسے پسند کرنے لگیں؟ مجھے اس میں آزادی کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ حجاب نے مجھے مکمل آزادی دیتی ہے، مجھے اختیار دیا ہے، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ کون مجھے دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں، نہ یہ کہ ایک شراب کے اشتہار کی طرح بن جاؤں جس پر آتی ننگی عورت کی تصویر ہو۔ میرے نزدیک یہ ظلم ہے، میرے نزدیک تو آزادی یہ ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب کا احساس ہوا ہو؟ یہ حج کا موقع تھا، میں نے اور میرے بیٹے نے 2018 میں حج کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم حج پر گئے اور طواف کر رہے تھے، میرے بیٹے نے کہا اچھا اب ہم کعبہ کو چھونے جا رہے ہیں، اور ہم نے کعبہ کو چھوا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میں رش میں دب رہی ہوں، میں نے آواز دی اینڈریو، مجھے بے چینی کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا، میں رونے لگی، میں نے کہا یا اللہ یہ لوگ مجھے کچل دیں گے۔ اب اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ کھل گیا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انسان تھا جس نے میرا ہاتھ پکڑا اور راستہ ایسے کھل گیا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے کھل گئے اور ہم نے کلائی اور وہ چلا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے کہا وہ شخص کہا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا تھا، کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ سب چند سیکنڈز میں ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ لی جاؤں گی کہ اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ کو یقین آیا کہ اسلام 100% سچا دین ہے؟ میرے خیال میں ایک چیز جس سے مجھے یقین دلایا کہ اسلام ایک سچا دین ہے وہ یہ تھی کہ پرانے پاک میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ کہ لاکھوں مسلمان اسے زبانی یاد کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ لاکھوں لوگ بائبل کو یاد کرتی ہوں، تو میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، یہ کافی بڑی کتاب ہے، تو اس بات نے واقعی میری توجہ حاصل کی۔ کہ آپ میکسیکو کے ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے میکسیکو کے ساتھیوں، سب سے پہلے میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ایک بار اس دین کو ضرور دیکھیں، جو نقدار سے زیادہ عجیب نہیں ہے، جو ہمیں ہماری ثقافت سکھاتی ہے۔ آپ کو تعلق اور مقصد کا احساس حاصل ہوگا۔ ضروری ہے کہ ان احساسات کو سویا ہی نہ رہنے دیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے تجسس کو بیدار رکھیں، سوال پوچھیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مستند ماخذ کو پڑھ کر خود کو آگاہی دیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جواب تلاش کریں، ان جوابات کو ڈھونڈیں، کسی مسلمان سے پوچھیں۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہو تو آپ کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے متعلق سوالات ہیں تو کسی مسلمان سے پوچھیں، قرآن کو پڑھیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔